بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور اچھی سے اچھی واقعات میں آپ کو سنا سکوں۔ عرب کے بادشاہ سلطان ابن سعود اپنا اکثر کام برسر عام کرتے تھے۔ دارالحکومت میں ہوتے تو سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے اپنے محل کی سیڑھیوں پر بیٹھتے، سفر میں ہوتے تو اپنے خیمے کے باہر بیٹھتے اور کسی گاؤں میں مقیم ہوتے تو کھلے میدان میں آ کر مقدموں کا فیصلہ کرتے۔ ان کے گرد مقامی شیخ اور سردار بیٹھتے تھے اور ان کے دونوں طرف حفاظتی دستے کے سپاہی اور مسلح حبشی غلام کھڑے رہتے تھے۔ ہر نوع کے مقدمات ان کے سامنے پیش ہوتے جنہیں وہ دانشمندی اور مستعدی سے طے کرتے تھے۔ قانون و قواعد کے ماہران کے پاس بیٹھتے تھے اور قانونی اور پیچیدہ امور کے بارے میں سلطان کو مشورہ دیتے تھے اور کسی گواہ کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سلطان کو اپنی رائے سے آگاہ کرتے تھے۔ سلطان ایسے دو ٹوک فیصلے دیتے تھے جن پر کوئی اعتراض نہ کر سکتا تھا۔ ان کی مملکت کی صحرائی علاقوں میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ رہتا تھا۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی سرگوشیاں بھی کرتا تو یہ بدامنی کی علامت ہو سکتی تھی، اس لیے سلطان کو بعض اوقات بہت سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہر مقدمے کا فیصلہ مدعی اور مدعی علیہ کی موجودگی میں خود صادر کرتے تھے۔ متنازع امور میں وکلاء کو حمایت یا مخالفت میں پیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مثال کے طور پر دو مقدموں کا حال سنیے۔ ابن سعود حسب معمول مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ شیخ اور امرائے سلطنت سلطان کی دونوں طرف اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ اس کے پڑوسی کی گائے اس کے باغ میں گھس آئی، اس کے مویشیوں کا چارہ کھا گئی۔ پڑوسی کو طلب کیا گیا، وہ حاضر ہوا اور اس نے الزام کی صحت سے حلیہ انکار کر دیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ عورت کی گائے کو ذبح کیا جائے۔ گائے فوراً ذبح کی گئی اور اس کے پیٹ سے وہی چارہ برآمد ہوا جس کا عورت نے ذکر کیا تھا۔ سلطان نے فیصلہ صادر کیا کہ گائے کا گوشت گائے کا مالک لے جائے، لیکن چارے کے بدلے میں عورت کو ہرجانہ اور جھوٹا حلف اٹھانے کے جرم میں عدالت کو جرمانہ ادا کرے۔ ایک عورت اور روتی ہوئی آئی اور سر پیٹتی ہوئی آئی اور اس نے فریاد کی کہ ایک شخص نے اس کے خاوند کو جان سے مار دیا ہے۔ عورت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ملزم ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا۔ میرا شوہر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص اس درخت سے گرا اور میرے خاوند پر آ کر گر گیا۔ میرے خاوند کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ چل بسا۔ سلطان نے کہا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے، لیکن ملزم نے جان بوجھ کر ایسا بالکل نہیں کیا ہے، یہ محض ایک حادثہ تھا۔ عورت نے کہا، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اس نے میرے خاوند کی جان لی ہے۔ سلطان نے کہا، تو کیا تم خون بہا قبول کرو گی؟ عورت نے کہا، قانون میں جان کے بدلے جان کی اجازت دی گئی ہے۔ سلطان نے کہا، بے شک تمہیں اپنے شوہر کی جان کے بدلے میں ملزم کی جان لینے کا حق ہے، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ ملزم کی موت بھی بالکل انہی حالات میں واقع ہو جن حالات میں تمہارے شوہر کی موت واقع ہوئی ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ملزم کو درخت کے تنے سے باندھ کر اسی جگہ زمین پر بٹھا دیا جائے جہاں اس عورت کا شوہر بیٹھا تھا۔ پھر عورت درخت پر چڑھے اور اسی جگہ سے ملزم پر گرے جہاں سے ملزم اس کے شوہر پر گرا تھا۔ عورت نے فوراً گھبرا کر کہا، میں خون بہا لینے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان نے ملزم کو حکم دیا کہ وہ خون بہا ادا کر دے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔